السلام علیکم، میں پرویز اختر ہاشمی دی اسپیشلسٹ ان عربک لینگویج۔ قرآن، بکس، ریلیجن، میسنجرس، یہ سب کی ضرورت کیا تھی؟ تو جو کریٹر آف دا ورلڈ ہے، جو ایشور ہے، جو گاڈ ہے، جو اللہ ہے، اس نے ضرورت محسوس کیا، کیونکہ جو کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب اچھے ہی یہاں پر لوگ ہوں، یہاں پر بروں کو بھی بنایا ہے، اچھائی کا بھی راستہ ہے اور برائی کا بھی راستہ ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، چاہے تو اچھائی کے راستے پر چلے، چاہے تو برائی کے راستے پر چلے، اور دماغ دے دیا، دل دے دیا، آنکھ دے دیا، انسان بہت کچھ اس سے کر سکتا ہے اور بہت کچھ سچائی جان سکتا ہے، یہاں تک کہ گاڈ کیا ہے اس کے بھی ریئلٹی کو انسان جان سکتا ہے۔ کائنات کے خالق اور مالک نے انسان کو اتنا پاور عطا کر دیا ہے، اب انسان کا کام یہ ہے کہ اس خدا، اس گاڈ کو پہچانے جس نے اس کو پیدا کیا، اور اس کے راستے پر چلے، اس کی پوجا اور اس کی عبادت کرے، اور بس اللہ اللہ کرے، اس کا نام لے۔ انسان کی ذمہ داری ہے، انسان کا یہ کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کا تو یہ کام ہے کہ تلاش کرے، سرچ کرے، گاڈ کون ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، یا یہ ریلیجنس کیا ہے، میسنجرس کیا تھے، پروفٹس کیا تھے، تمام چیزوں کو انسان کو سرچ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت کے لیے، انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے میسنجرس بھیجے، کتابوں کو بھیجا۔ اس سے پہلے بہت سارے نبی آئے، رشی آئے، منی آئے، جتنے بھی ریلیجن کے لوگ ہیں دنیا کے اندر، وہ جانتے ہیں کہ گاڈ ایشور نے کسی نہ کسی بکس کو بھیجا یا میسنجرس کو بھیجا انسانوں کی اصلاح کے لیے، انسانوں کو بتانے کے لیے سیدھا راستہ کون ہے، اور اس لیے میسنجرس آئے تاکہ لوگوں کا تعلق اس گاڈ سے ملا دے۔ یہ رابطہ یہ ضروری ہے، یعنی اس دنیا کے اندر آ کر کے انسان اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھول جائے۔ میسنجر نے یہ بہت بڑا کام کیا اور ایک بہت بڑا مقصد لے کر کے آئے تھے، تو اس دنیا کے اندر رہ کر کے انسانوں کو اپنے خالق کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں بالکل کلیئر ہے اور واضح ہے۔ انسان دیکھ لیجیے مرتا بھی ہے، دنیا کا کوئی انسان ابھی تک زندہ نہیں رہا ہے، جو بھی دنیا میں آتا ہے اس کو مرنا ہے، اس کو بخار ہونا ہے، اس کو کمزور ہونا ہے، اب کوئی بالکل تندرست نہیں رہ سکتا ہے، کوئی بالکل جوان نہیں رہ سکتا ہے، یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے، اسے سمجھ میں آ رہا ہے۔ کوئی تو بات ہے، انسان اس دنیا سے جا کہاں رہے ہیں، مر رہے ہیں تو جا کہاں رہے ہیں، کیا اشارہ ہے، یہ کیا راز ہے، یہ کیا سیکرٹ ہے زندگی کا، یہ کیا کھیل ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے واقعتاً اللہ ہے، واقعتاً ایشور ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور بہت کچھ اس کا مقصد ہے۔ تو مقصد کیا ہے گاڈ کا، وہ چیز ہمیں پہچاننا چاہیے، اور ہمیں گاڈ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس گاڈ کے، اللہ کے کرنے سے بہت کچھ ہو رہا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ اگر زلزلہ آ جاتا ہے یا سیلاب آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، تو دنیا کے اندر کوئی ٹیکنالوجی، کوئی مشین ایسا نہیں پیدا ہوئی جو اس کو روک دے۔ امریکہ میں دیکھ لیجیے بڑے بڑے بھونڈرز آتے ہیں، لیکن بڑے بڑے ان کے ٹیکنالوجیز کو، مشینس کو بالکل ملیے میٹ کر کے رکھ دیتی ہے، جہاں تہاں پڑے رہتے ہیں، ناکارے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس گاڈ کی طاقت ہے، اس گاڈ کا یہ پاور ہے، تو اس گاڈ کو پہچاننا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کیا ہے ریلیجن، کیا ہے پروفٹس۔ یہ دنیا کے اندر ایک واضح چیز ہے، اور دنیا کے اندر اس سے بہت کچھ انقلابات آئے، اور ریلیجن کا دنیا کے اندر ایک بہت حصہ ہے، بہت اہم رول ہے اس دنیا کو خوبصورت اور کائنات کو خوبصورت بنانے میں۔ اگر ہم اتہاس کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، تو بغیر ریلیجن کے یہ تاریخ، دنیا کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے تمام دنیا والوں کو چاہیے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، سچا راستہ کیا ہے، اس کی تلاش ہمیشہ ہونے چاہیے۔ اللہ نے جو دل دیا، دماغ دیا، کان دیا، آنکھ دیا ہے، یا جو وسائل دیے ہیں، اسباب دیے ہیں، ذرائع دیے ہیں، اس سے ہمیں سرچ کرنا چاہیے، اس سے ہمیں تلاشنا چاہیے صحیح راستہ کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے۔ زندہ انسانوں کی ایک بہت بڑی پہچان ہے، لیکن جو لوگ زندہ ہیں لیکن سچ کی تلاش نہیں کرتے ہیں، حقیقت کی تلاش نہیں کرتے، وہ تو مردے کی طرح ہیں، گویا کہ ان کا آنکھ بند ہے، کان بند ہے، دماغ بند ہے، نہ کچھ سوچ سکتے ہیں، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ بول سکتے ہیں۔ جو سچ کی تلاش میں نہیں رہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، تو اس لیے ہمیشہ سچ اور حق کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے، بکس کو پڑھنا پڑے گا، اور ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا، ریسرچ کرنا پڑے گا، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اپنا وقت دوسری چیزوں میں لگاتے ہیں، اچھا ہم پیسہ کمانے کے لیے جو اپنا وقت لگاتے ہیں، کس لیے لگاتے ہیں؟ ہماری زندگی اچھی ہو، ہم آرام سے رہیں، ہماری اولاد آرام سے رہیں، ماں باپ آرام سے رہیں، تو اسی طریقے سے یہ تو اللہ کا مقصد ہے، او لوگوں تمہاری زندگی اچھی ہو، اللہ کے خوشنودی میں تمہاری زندگی گزرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تمہاری زندگی گزرے، تم جس آرام کے طلبگار ہو، تم چاہے تو بیمار نہ ہو، پیسہ رہے اور ہر چیز ہمارے پاس رہے، وہی چیز تو اللہ تمہیں دے گا جنت کے اندر۔ اگر اللہ کی مان کر دنیا میں جاؤ گے تو جو چیز تم دنیا میں چاہ رہے ہو، جس کے لیے پیسہ کما رہے ہو، دنیا میں پورا وقت لگا رہے ہو، عیش ملے، آرام ملے، وہ سب کچھ، سب عیش آرام تمہیں جنت میں اللہ تو دے گا نا۔ تو میرے بھائیو دوستوں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، ہم انسانوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں بھول بھلیے میں زندگی نہیں گزارنا چاہیے، شیطان کے بہکاوے میں زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ یہ زندگی کیا ہے، کب کون دم توڑ دے، کب کون آخرت کا
کا مسافر بن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، کب کون ہمیں چھوڑ چلا جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ دنیا کی ریئلٹی ہے، دنیا کی حقیقت ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہے اور بڑے بڑے عبقری اور عقلمند لوگ ہیں، کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا، سارے لوگ راکھ ہو گئے، سارے لوگ مٹی میں مل گئے۔ تو دنیا کے انسانوں کی یہی حقیقت ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس نے قرآن مقدس میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كنا عن الخلق غافلین، او لوگو میں اپنے مخلوق سے بے خبر نہیں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اللہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا کہ دل دماغ کو کون استعمال کر رہا ہے مجھے پانے کے لیے۔ تو میرے بھائیو یہ دنیا ایک فضول چیز نہیں ہے، ایک فالتو چیز نہیں ہے، بے مقصد چیز نہیں ہے، یہ ناکارہ چیز نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ رب جو ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہم رب کو نہیں دیکھ سکتے، دنیا کے آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے، لیکن جب ہم مریں گے میدانی محشر میں پہنچیں گے وہاں رب ہمارے سامنے آئے گا، ہم دیکھیں گے۔ دراصل مرنے کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے، سب کچھ ہمیں نظر آنے لگے گا، یہ دنیا ہے، اس کے بعد بھی دنیا ہوگی۔ تو یہ سب چیز ریئلٹی ہمیں سمجھنا چاہیے، اور پھر جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا، ایک رول دے دیا ہے، اسی پہ چلنا چاہیے۔ وہی کامیابی کا راستہ ہے، ورنہ دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کے لوگ، دوسرے تھاٹس سے اور جو ادر ریلیجن سے جو ریجیکٹ ہو چکے ہیں اس پر ہم چلیں اور ایسی دوستی کریں جو ہمارے ریلیجن پر آنچ آئے یا جس سے خدا ناراض ہو، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں اور ایسے ہی لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کو دیکھ لیجیے، جو لوگ قرآن کو فالو کیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیے، مکمل ایمان اور اسلام پر چلے، ان کی زندگی کتنی کامیاب ہوئی، وہ پیچھے نہیں تھے کسی سے، کسی بھی چیز میں۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ یہ کیا سمجھتے ہو ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو مانیں گے، اسلام میں صرف رہیں گے، مسلمان ہی بن کر کے رہیں گے تو ہم پیچھے ہو جائیں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے، خام خیالی ہے یہ، بلکہ آپ مکمل مسلمان بن کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ ایسے کامیاب ہوں گے کہ دنیا کو فالو کرنا چاہے گی۔ بار بار ہزار مثالیں اتہاس میں درج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے۔ السلام علیکم۔